بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ویورز کو میری طرف سے سب سے پہلے چاند رات مبارک اور ایڈوانس عید الفطر مبارک، اور تمام دوست الحمدللہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو آج کی ویڈیو میں یہ کرنی ہے کہ بعض لوگوں کو عید کی نماز کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا۔ وہ عید کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر جو تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہیں، اشارے کر رہے ہوتے ہیں، اور خود ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نماز کا جو صحیح خشوع اور خضوع ہے اور نماز کا جو صحیح طریقہ ہے وہ انہیں نہیں آتا، اور ساری توجہ دوسروں کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اپنے ویورز کو، دوستوں کو، چاہنے والوں کو ویڈیو کے ذریعے نماز کا طریقہ سکھا دیا جائے کہ عید کی نماز ہم نے کس طرح پڑھنی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے، امام کے پیچھے واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر نماز کی نیت ہو گئی۔ اور اس کے بعد امام جو ہے نیت باندھ کر جو ہے ثنا پڑھے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ دوستوں نے اور امام بھی ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیرات کہے گا۔ پہلی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر ہاتھ کو نیچے سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہاتھوں کو سیدھا نیچے چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر باندھ لیں گے۔ یہ پہلی رکعت میں ہوگا، باندھ لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر امام صاحب جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھیں گے، تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد رکوع سجود ہوگا، اور پھر جو ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، امام پہلے قرات کرے گا، سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیرات ہوں گی۔ پہلی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر سیدھا چھوڑ دیں گے۔ پھر اسی طرح دوسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک یوں اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے سیدھا۔ پھر اسی طرح تیسری تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر سیدھا چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح رکوع ہوگا، پھر آگے سجدے ہوں گے، اور تحیات، درود شریف اور نماز سلام پھیر کر مکمل ہوگی جس طرح عام نمازیں ہوتی ہیں۔ اور اس میں پھر نماز کے بعد جو ہے خطبہ ہوتا ہے، عربی خطبہ۔ یہ عربی خطبہ اس کا سننا جو ہے واجب ہے اور یہ ضروری ہے، نماز کا حصہ ہوتا ہے۔ اور خطبہ سنے بغیر کوئی بھی عیدگاہ سے یا مسجد سے باہر نہ جائے، اور اطمینان سے، سکون سے، خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جو ہے نماز کے بعد عید الفطر کا جو خطبہ ہے اس کو سنا جائے۔ اس کے بعد جو مختصر دعا ہوتی ہے تو دعا بھی مانگ لی جائے، تاکہ اجتماعی دعا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی مزید ہماری جو ہے کوئی گناہ ہو گئے یا چاند رات والے دن کوئی گناہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ تو یہ نماز کا ایک مختصر طریقہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، تھوڑا سوچ لیں توجہ سے کہ کس طرح ہمیں نماز پڑھنی ہے، تاکہ دوسروں کی طرف دیکھے بغیر ہمیں خود طریقہ آتا ہے اور ہماری پوری توجہ اور دھیان نماز کی طرف ہو، اور اس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو اس طرح ہم نے عید الفطر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اور الحمدللہ ہماری مسجد جامع مسجد صدیق اکبر ناگن چورنگی میں عید الفطر کی نماز 8 بجے ہوگی۔ تو انشاءاللہ عید میں وہاں ملاقات کریں گے، دوست احباب شرکت کریں۔ تمام دوستوں کو پھر میں عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ تمام دوستوں کو عید المبارک کی جو ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔